بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے متعلق بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، جو حشر قیامت کا انکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ جو حشر قیامت کا انکار کرے، علماء فرماتے ہیں وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، حشر صرف روح کا ہوگا یا روح و جسم دونوں کا ہوگا؟ حشر صرف روح کا نہیں ہوگا بلکہ روح و جسم دونوں کا ہوگا۔ جو یہ کہے کہ حشر صرف روح کا ہوگا، جسم کو نہیں اٹھایا جائے گا، علماء فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر آگے سوال ہے، قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے جسم ننگے پاؤں اٹھیں گے اور اپنی سواریوں پر سوار ہو کر چلیں گے نا کہ محشر کے میدان کی طرف۔ کسی سواری پر کوئی تنہا ہوگا اکیلا، کسی سواری پر 2 ہوں گے، کسی سواری پر 3 4، حتیٰ کہ کسی سواری پر 10 لوگ بھی ہوں گے۔ جو کافر ہے وہ اپنے منہ کے بل، منہ کو گھسیٹتا ہوا میدان محشر کی طرف جائے گا، اور کچھ کافروں کو ملائکہ، اللہ کے فرشتے ملائکہ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ سوال ہے، میدان حشر کہاں ہوگا اور اس کی زمین کیسی ہوگی؟ سورج کتنے فاصلے پر ہوگا؟ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا اور تانبے کی زمین ہوگی۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ زمین ایسے ہی ہموار ہوگی کہ اگر ایک کنارے پر، اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے پر وہ دکھائی دے۔ ایسی ہموار زمین ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب تو سورج 4000 برس کی مسافت پر ہے نا، اور اس طرف اس کی پیٹھ ہے۔ جب سر پر سورج آتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، تو ننگے پاؤں انسان زمین پر نہیں چل سکتا، دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ آگے سوال ہے، میدان محشر میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ ابھی تو میں بیان کر رہا تھا کہ اب تو مٹی کی زمین ہے، اس وقت تانبے کی زمین ہوگی۔ اب 4000 برس کی مسافت پر سورج ہے، اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین ہموار ہوگی، اور اب اس کی اس طرف پیٹھ ہے سورج کی، اس وقت وہ منہ ہوگا اس کا ادھر، وہ کرنیں چمکیں گی، تو کیا بنے گا؟ میدان محشر میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ اس پر کبھی غور بھی نہیں کیا۔ یہ غفلت میں زندگی گزر رہی ہے، واللہ یہ غفلت میں زندگی گزر رہی ہے۔ اگر اس پر کوئی توجہ کرتا، اس پر غور کرتا کہ قیامت کے دن کیا بننا ہے، تو کوئی انسان ایسے نہ پھرتا جیسے یہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر انسان اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا، 5 وقت نماز پڑھتا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا۔ ایک اور بات بتاؤں، بڑی خوشائن بات ہے کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، اس وقت بھی کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کو سایہ اللہ کے عرش کا نصیب ہوگا۔ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے ساتھ وفا کی اور کثرت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا۔ قیامت کے دن ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آگے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ علماء لکھتے ہیں کتابوں میں کہ کثرت سے پسینہ آئے گا،
اتنا کثرت سے پسینہ آئے گا کہ 70 گز زمین میں دنس جائے گا. پھر جب زمین نہ پیے گی، نہ پی سکے گی زمین، پھر کیا ہوگا؟ کئیوں کے ٹخنوں تک، کئیوں کے پیروں تک، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، سینے تک، حتیٰ کہ جو کافر حضرات ہوں گے ان کی ناک ڈوب جائے گی پسینے میں، اور ایسے ان کو تکلیف ہوگی کہ وہ اس پسینے میں ڈبکیاں لگائے گا کافر. پھر جو حضرات ادھر سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سونے چاندی سے اس کو گرم کر کے سونے چاندی کو اس کی پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی. جو حضرات جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، توجہ کرنا، فرمایا کہ وہ جانور اپنی تیاری کے ساتھ آئیں گے، ان کو اپنے مالکوں کو زمین پر لٹا کر اپنے سینگوں سے ان کو ماریں گے اور اپنے پیروں کے نیچے ان کو روندیں گے. پھر ایسے کرتے ہوئے چلے جائیں گے، پھر واپس آئیں گے. کبھی غور و فکر کی کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور ہماری زندگی کا سورج اب طلوع ہو چکا ہے، غروب ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہے کہ کب غروب ہو جانا ہے. کبھی قیامت کے دن، محشر کے دن کی تیاری کا سوچا ہے ہم نے؟ آئیے حضرات، یہ وہ دن ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے جان چھڑائے گی، ماں باپ اولاد سے جان چھڑائیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. محشر کا میدان ہوگا، کوئی کسی کا نہیں بنے گا، نہیں سوچے گا کہ اس کو کیا تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے، یہ ایسی بہت شدت کی تکلیف اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کا نہیں سوچے گا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی نہیں سنے گا. پھر لوگ سوچیں گے کہ ہم کیا کریں، کیسے اس عذاب سے جان چھڑائیں. وہ عذاب، وہ سختی، وہ 1 یا 2 یا 3 لمحوں کی نہیں ہوگی، یا 1 ماہ کی نہیں ہوگی، 2 ماہ کی نہیں ہوگی. وہ جو محشر کا میدان ہوگا، وہ محشر کا جو دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہ 50,000 برس کا دن ہوگا. 50,000 برس کا، 1-2 دن کی یا 1-2 لمحوں کی بات نہیں ہے. پھر جب آدھے سے زیادہ یا آدھے کے قریب وہ دن گزر جائے گا تو لوگ مشورہ کریں گے کہ کیا کریں ہم. پھر وہ سوچیں گے کہ ہم کوئی وسیلہ ڈھونڈیں. مشورہ طے پائے گا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں. میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جب تمام اکٹھے ہو کر وہاں جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے فضائل بیان کریں گے، آپ کی شان بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہماری سفارش کریں. وہ کہیں گے اللہ کے نبی کہیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، وہ کہیں گے آپ آگے چلے جائیں، اب ہمیں تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے. وہ کہیں گے کہیں جائیں، کہاں جائیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ اللہ کے پہلے رسول ہیں، جو زمین پر اتارے گئے پہلے رسول. پھر نوح علیہ السلام بھی ایسے، حتیٰ کہ اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سبھی لوگ اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ پاک علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ کہیں گے ہمیں تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، آپ جائیں نا ذرا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. فرمائیں گے
جب مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو کر لوگ جائیں گے، مصطفیٰ فرمائیں گے میں ہی آپ کی سفارش کروں گا، آپ کی شفاعت کروں گا۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، آواز قدرت آئے گی، محبوب اپنا سر اٹھا، جو مانگتا ہے مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے، شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، تمام نبی اپنی امتوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور جن جن کو دینی منصب نصیب ہوا، کوئی حاجی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، یا نابالغ بچہ فوت ہوا، وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، مالک کرم فرما دے۔ حافظ قرآن اور ائمہ حضرات اپنے مقتدیوں کی سفارش کریں گے، مقتدی کہیں گے حضور میں نے آپ کی یہ خدمت کی تھی، وہ ان کے لیے پانی لا کر دیا تھا، مہربانی فرمائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، حتیٰ کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی کرم کریں گے، اس کو بھی جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم سب کو قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ملت کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں، اللہ کریم جل جلالہ ان پر بھی کرم فرمائے، دین مصطفیٰ کا پیروکار بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔